اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار مہطعین مقنعی رؤوسہم لا یرتد الیہم طرفهم وافئدتهم ہواء وقال اللہ تعالی فی مقام آخر لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا وَقَالَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم اتقوا دعوة المظلوم فإنها تصعد إلى السماء كأنها شرار تمام قسم کی تعریف و ثنا حمد و کبریائی اس رب کائنات کے لیے جو سب کا حاجت روا ہے، جو سب کا مشکل کشا ہے، جو سب کی دستگیری کرنے والا، جو سب کو رزق فراہم کرنے والا، جس خالق کائنات نے کن فیکون کے کلمے کے ذریعے ساری دنیا کی تخلیق کی، اس کے بعد لاتعداد انگن کروڑوں درود و سلام آقا سیدنا سید ولد آدم سید و شاب محشر امامنا فی الدنیا امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ خلق عظیم کے مالک تاجدار ختم نبوت کا لقب پانے والے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر ان کے بعد لاتعداد کروڑوں رحمتیں برکتیں نازل ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام پر، تابعین، تبع تابعین، محدثین کرام، علی ھذا القیاس دنیا کے ہر اس فرد و بشر پر جس نے اس دین حنیف کی آبیاری کے لیے شریعت اسلامیہ کے اصول قانون ضابطے کو ہم تک پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ کے احکامات اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے سامنے اپنا تن من دن، اپنا مال و دولت، اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ حضرات گرامی قدر، کائنات کے رب کا بہت بڑا احسان ہے
کہ اس اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی رحمت اور توفیق کے ساتھ آدم کی اولاد میں سے اپنے آخری پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ اس کے ساتھ ساتھ کائنات کے رب کا یہ بھی بہت بڑا احسان ہے کہ اس اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی رحمت اور توفیق کے ساتھ عقیدہ توحید، عقیدہ ختم نبوت کی سمجھ دینے کے ساتھ ساتھ صرف اور صرف اپنی بارگاہ الہی میں ماتھا ٹیکنے کی توفیق عطا فرمائی۔ حضرات گرامی قدر، آج کے جمعۃ المبارک کے خطبے کا موضوع میں آپ کو بتلاتا چلوں تاکہ ہمیں بات سمجھنے میں آسانی آ جائے، کسی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے، کہ مظلوم کی بد دعا سے بچنا ہے۔ اور مظلوم ہے کون؟ ظلم کس کس کے ساتھ کیا جاتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، سورۃ الابراہیم ہے، آیت نمبر 42-43 ہے۔ رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں، وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، اور ہرگز یہ مت خیال کرو کہ اللہ تعالیٰ اس بات سے بے خبر ہے جو لوگ یہ ظلم کر رہے ہیں، ظالم لوگ جو ظلم کر رہے ہیں، تم نے ہرگز یہ خیال نہیں کرنا کہ اللہ تعالیٰ اس بات سے بے خبر ہے۔ آسان لفظوں میں پھر اللہ تعالیٰ کے فرماتے ہیں، انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار، وہ ان کو اس دن کے لیے، قیامت کے دن کے لیے ڈیل دے رہا ہے جس دن آنکھیں پتھرا جائیں گی، آنکھیں پھر جائیں گی، جب پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ اس دن کے لیے، اس وقت کے لیے، اس وقت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے ظالموں کی ڈیل، ان کو ڈیل دے رکھی ہے، ان کی رسی کو کھلا چھوڑ دیا ہے۔ اور جس دن آنکھیں پتھرا جائیں گی قیامت کے دن، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تشخص فیہ الابصار، یہ ظالم لوگ یہ سر اٹھائے باگے پھر رہے ہوں گے، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ حضرات گرامی قدر، آج اگر معاشرے کے اندر دیکھا جائے، نظر دوڑائی جائے، تو ہر طرف ظلم کا بازار گرم ہے۔ اختیار، اقتدار، عہدے کے نشے نے تقریباً ہر انسان کو، ہر ایک کو ظالم، درندہ صفت انسان بنا دیا ہے۔ وہ اپنے سے کم درجے کے لوگوں پر ظلم کرنا لوگوں کا روزمرہ کا معمول بن چکا ہے۔ کئی لوگ بلا وجہ اللہ والوں پر، نیک لوگوں پر تہمتیں لگاتے ہیں، کئی غریب لوگوں کے حق کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں، غرض یہ کہ ہر بڑا اپنے چھوٹے کے حق کو ہڑپ کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے۔ اگر کسی کی کوئی برائی نظر آتی ہے تو اس کو معاشرے میں مشہور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یاد رکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو کلمات ہیں، جو الفاظ ہیں قرآن مجید کے، ان کے بارے میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار، ظالم لوگوں کو
اس دن کے لیے، اس دن تک کے لیے، قیامت کے دن تک کے لیے مہلت دے رکھی ہے، جس دن آنکھیں پتھرا جائیں گی۔ مظلوم کی بد دعا سے بچنا، اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت بھی ہے، نصیحت بھی ہے کہ تم نے ہر حال میں مظلوم کی بد دعا سے بچنا ہے، کسی کے ساتھ ناجائز زیادتی نہیں کرنی، کسی کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرنی، کسی کو زبان کے ساتھ تکلیف نہیں دینی۔ آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ مظلوم ہے کون۔ 4 قسم کے لوگ ہیں جو حقیقی معنوں میں مظلوم سمجھے جاتے ہیں۔ پہلے نمبر پر وہ شخص کہ جس کی عزت کے خلاف باتیں کی جائیں، نیک بھی ہو، پارسا بھی ہو، متقی بھی ہو، پرہیزگار بھی ہو، اللہ تعالیٰ کا بندہ بھی ہو، نماز پڑھنے والا بھی ہو، اور پھر بھی اس کی عزت کو محفوظ نہ بنایا جائے، اس کی عزت کو پامال کیا جائے، کیونکہ عزت ہر شخص کا قیمتی سرمایہ ہے۔ عزت کے بغیر گزارا ممکن نہیں، اور جو لوگ دوسروں کی عزتوں کو پامال کرتے ہیں، جان بوجھ کر ذلیل و خوار کرتے ہیں، معاشرے کے اندر لوگوں کے سامنے ذلت و رسوائی، اور ان کا یہ مائنڈ ہوتا ہے، ان کا یہ ذہن ہوتا ہے کہ یہ لوگوں کے سامنے ذلیل و رسوا ہو جائیں، جان بوجھ کر ان کی تذلیل کی جاتی ہے۔ یہ ہے پہلا ظالم، مظلوم انسان، کہ جس کی عزت کو جان بوجھ کر تار تار کیا جائے، پامال کیا جائے، پرخچے اڑائے جائیں اس کی عزت کے۔ دوسرے نمبر پر جس شخص کے مال کو ناجائز ہڑپ لیا جائے، قبضہ کر لیا جائے، اپنے قبضے میں لے لیا جائے، اس کی اجازت کے بغیر، زمین کچھ بھی ہے، مال ہے، جتنا بھی ہے، تھوڑا ہے، زیادہ ہے، اس کو ناجائز طریقے کے ساتھ ہڑپ لیا جائے، قبضہ کر لیا جائے، یہ دوسرا مظلوم انسان ہے۔ تیسرے نمبر پر وہ انسان جس کی جگہ، دکان، پلاٹ، زمین، اس کی اجازت کے بغیر اس کے اوپر قبضہ کر لیا جائے، عمارت بنا دی جائے۔ اور چوتھے نمبر پر وہ مظلوم انسان جس پر ناجائز ہاتھ اٹھایا جائے، بلا وجہ اس کا گریبان پکڑا جائے، بلا وجہ اس کا خون بہایا جائے، بلا وجہ اس کے ساتھ زبان درازی کی جائے، بلا وجہ لوگوں کے سامنے اس کو تذلیل کیا جائے، یہ چوتھا مظلوم انسان ہے۔ اور مظلوم انسان، اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی اجازت ہے۔ اسلام ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم کسی کی غیر موجودگی میں اس کی برائی کریں، اس کی عیب ٹٹولیں، اس کی غیبت کریں، اس کی چغل خوری کریں۔ لیکن مظلوم کو خصوصی طور پر جس شخص پر ظلم کیا جائے، جس کی عزت کو تار تار کیا جائے، جس کے مال کو ناجائز ہڑپ کیا جائے، جس کی زمین پر ناجائز قبضہ کیا جائے، جس کو گالی گلوچ کا نشانہ بنایا جائے، وہ مظلوم انسان، اس کو خصوصی طور پر کائنات کے رب نے اجازت دی ہے کہ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما۔ اللہ تعالیٰ برائی کے ساتھ بلند کی گئی آواز کو ہرگز پسند نہیں کرتا سوائے مظلوم انسان کی۔ جس پر ظلم کیا جائے،
اگر وہ کسی کی غیر موجودگی میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کر دیتا ہے کہ اللہ اس کو تباہ و برباد کر دے، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور قبول کرے گا۔ یہ مظلوم انسان کو اجازت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ اللہ تعالیٰ برائی کے ساتھ آواز کو بلند کرنا پسند نہیں کرتا سوائے اس شخص کے جس کے ساتھ ظلم کیا جائے۔ مظلوم انسان جس کی عزت کو پامال کیا جائے، جس کے مال کو ناجائز ہڑپ کیا جائے، جس کی زمین پر ناجائز قبضہ کیا جائے، جس کو جان بوجھ کر گالی گلوچ کا نشانہ بنایا جائے، جس کا جان بوجھ کر بغیر کسی غلطی کے اس کا گریبان پکڑا جائے، وہ ہے مظلوم۔ یہ ہیں 4 مظلوم انسان، اور ان 4 مظلوم انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ وہ جب چاہیں کائنات کے رب کے دربار کے اندر ہاتھ اٹھا کر ظالم انسان کے لیے بد دعا کر سکتے ہیں، اور ظالم انسان کے لیے مظلوم کی بد دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ آج ہمارے معاشرے میں ظلم کا ہر طرف بازار گرم ہے۔ ہم ہر اعتبار سے اقتدار، اختیارات، ان کا ناجائز استعمال کرتے ہیں اپنا بڑا پن ہونے کی حیثیت سے۔ ہم چھوٹے کو بالکل حقیر سمجھتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل اکمل ایمان والا نہیں ہو سکتا، تم میں سے کوئی اس وقت تک مکمل ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ آج ہم بڑے دعوے کرتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں، میں ایمان والا ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، میرا فلاں کے ساتھ تعلق ہے، میرا فلاں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، میرا فلاں قوم قبیلہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل اکمل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک اس کی زبان اور اس کی ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ نہ ہو۔ آج ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں، اپنے گریبان میں جھانکیں، اپنے اعمال کا جائزہ لیں، کون ہمارے ہاتھ سے محفوظ نہیں ہے۔ ہم اپنے ہاتھوں سے دوسرے انسانوں کو تکلیف دیتے ہیں، اور ہاتھوں سے ایک طرف تو ہاتھ اور دوسری طرف ہماری زبان ہی قابو میں نہیں ہے۔ ہم جان بوجھ کر دوسرے کو گالی گلوچ کا نشانہ بناتے ہیں۔ یہ ظلم نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ جان بوجھ کر عزت کی پامالی نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ جان بوجھ کر کسی کو حقیر سمجھنا، کسی کو مظلوم سمجھنا، یہ اور نہیں تو اور کیا ہے؟ پانچ وقت کی نماز پڑھنا بڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت اور توفیق کے ساتھ بڑا افضل ترین کام ہے، لیکن 5 نمازیں پڑھنے والا انسان اگر کسی کی غیبت کرتا ہے، کسی کا مال ناجائز ہڑپ کرتا ہے، کسی کی عزت کو پامال کرتا ہے، کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ کرتا ہے، کسی کو جان بوجھ کر گالی گلوچ کا نشانہ بناتا ہے، میں اکثر یہ حدیث مبارکہ بیان کرتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے پوچھا، اے میرے صحابہ تم جانتے ہو کل قیامت کے دن این المفلس، تم جانتے ہو کل قیامت کے دن میری امت کا مفلس انسان کون ہے؟ تم جانتے ہو مفلس کس کو کہتے ہیں؟ مفلس آج کے الفاظ میں کنگال انسان۔ میں بھی سمجھتا ہوں جس کے پاس مال نہیں، دولت نہیں، وہ مفلس ہے، وہ کنگال ہے، معاشرے کا ہر انسان۔ اور صحابہ کرام نے بھی یہ عرض کی من لا درہم لہ ولا دینار، جس کے پاس مال و دولت نہیں ہے وہ مفلس ہے۔ غور کیجئے گا
متقی پرہیزگار انسان، حج بھی کیے ہیں، زکاتیں بھی ادا کیے ہیں، روزے بھی رکھے ہیں، نمازیں بھی پڑھی ہیں، کل قیامت کا دن ہوگا، جنت کا اجازت نامہ مل جائے گا، کائنات کے رب کے دربار کے اندر کچھ لوگ حاضر ہوں گے، عرض کریں گے رب کائنات مفلس انسان بتانے لگا ہوں کون ہے۔ آج ہم کہتے ہیں زبان سے کسی کو گالی دے دی تو کون سا ظلم کر دیا ہم نے، کسی کا گریبان پکڑ لیا تو کون سا ظلم کر دیا ہے، کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ کر لیا تو کون سا ظلم کر لیا ہے، کسی کی عزت کو پامال کیا تو کون سا ظلم کر لیا ہے۔ ہم نمازیں بھی پڑھتے چلے جائیں، روزے بھی رکھتے چلے جائیں، زکاتیں بھی ادا کرتے چلے جائیں، حج بھی کرتے چلے جائیں، اور ساتھ ساتھ ہم مسلمانوں کو حقیر بھی سمجھتے چلے جائیں، ان کی تذلیل بھی کرتے چلے جائیں، یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے، یہ کائنات کے رب کو پسند نہیں ہے۔ آج ہم اقتدار اس کی ہوس کے اندر بھول جاتے ہیں کہ چھوٹا انسان جس کے پاس مال و دولت نہیں ہے اس کی ہم تذلیل کرتے ہیں، حقیر سمجھتے ہیں اس کو معاشرے کے اندر۔ این المفلس، جانتے ہیں مفلس کون تھے؟ من لا درہم ولا دینار۔ صحابہ نے کہا نہیں، جس کے پاس مال و دولت نہیں، جس کے پاس درہم و دینار نہیں، وہ مفلس انسان ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ نہیں، کل قیامت کے دن ایک انسان کو جنت کا سرٹیفکیٹ مل جائے گا، جنت کا اجازت نامہ مل جائے گا، جنت کی بشارت مل جائے گی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کائنات کے رب کے دربار کے اندر کچھ لوگ حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے اے رب کائنات، یہ تیرا بندہ نمازیں پڑھنے والا، روزے رکھنے والا، زکاتیں ادا کرنے والا، حج کرنے والا، سب کچھ کرنے والا، تیری عبادتیں کرنے والا، اس نے میری عزت کو پامال کیا، اس نے میری زمین پر ناجائز قبضہ کیا، اس نے میرے مال کو ناجائز ہڑپ کیا، اس نے مجھے جان بوجھ کر گالی گلوچ کا نشانہ بنایا۔ لوگوں کی قطار لگی ہوگی، لائنیں لگی ہوگی، اور اس کا نامہ اعمال نیکیوں کے ساتھ بڑا بڑا ہوگا، جنت کا سرٹیفکیٹ مل جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرشتوں کو حکم دیں گے اے میرے فرشتوں، اس کی نیکیاں اٹھاؤ، جس کو جنت کا سرٹیفکیٹ ملا ہے، جنت کا اجازت نامہ ملا ہے، جنت کی بشارت ملی ہے، اس کی نیکیاں اٹھاؤ۔ یہ جو مظلوم انسان ہیں، یہ جو مظلوم انسان ہیں جن کے ساتھ اس نے زیادتیاں کی ہیں دنیا میں اندر رہتے ہوئے، نمازیں پڑھتے ہوئے، زکاتیں دیتے ہوئے، اسی وہم و گمان میں، اسی سوچ و بچار میں کہ میں بڑا نمازی ہوں، میں بڑا پرہیزگار ہوں، میں بڑا متقی ہوں، اس کی نیکیاں اٹھاؤ۔ یہ جو مظلوم انسان ہیں ان کے نامہ اعمال میں ڈال دو۔ کیا ہوگا پھر؟ حق لینے والے مظلوم انسان ابھی بھی باقی ہوں گے، اس کی نیکیوں والا پلڑا خالی ہو جائے گا، نیکیاں ختم ہو جائیں گی، حج بھی ضائع، روزے بھی ضائع، نمازیں بھی ضائع۔ اس لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حقوق العباد کا خیال کرنا، صلہ رحمی کرنا، لوگوں کے ساتھ جان بوجھ کر زیادتی نہ کرنا، ان کو حقیر نہ سمجھنا، ان کی عزتوں کو پامال نہ کرنا، نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرشتوں کو حکم دیں گے میرے فرشتوں، یہ جو مظلوم انسان ہیں، یہ جو باقی بچ گئے ہیں، ان کے نامہ اعمال میں سے گناہوں کو اٹھایا جائے، گناہوں کو نکالا جائے۔ اس متقی پرہیزگار انسان، نمازیں پڑھنے والا، زکاتیں دینے والا، حج کرنے والا، اللہ تعالیٰ کی عبادتیں کرنے والا اور حقوق العباد کی پامالی کرنے والا، لوگوں کو تذلیل کرنے والا، لوگوں کو حقیر سمجھنے والا، لوگوں کے مظلوم لوگوں کے گناہوں کو اٹھا کر اس کے نامہ اعمال میں ڈال دیا جائے گا، اور جب یہ معاملہ طے پا جائے گا اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، اس کے گناہوں والا پلڑا باری ہو جائے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دیں گے اے میرے فرشتوں، اس کو اٹھاؤ اور جہنم کی بھڑکتی آگ کے اندر ڈالو۔ آج کہتے ہیں کسی کو گالی دینا کوئی ظلم نہیں، کوئی زیادتی نہیں، کسی کی زمین کو ناجائز ہڑپ کر لینا کوئی ظلم نہیں، کوئی زیادتی نہیں، کسی کی عزت کو پامال کرنا کوئی ظلم نہیں، کوئی زیادتی نہیں۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مظلوم کی بد دعا سے بچنا، میری آخری دو باتیں، کہ مظلوم کی بد دعا سے بچنا، مظلوم کی بد دعا سے بچنا، مظلوم کی بد دعا سے بچنا، جس کی عزت ہم پامال کرتے ہیں، جس کے مال کو ناجائز ہڑپ کرتے ہیں، جس کی زمین پر ناجائز قبضہ کرتے ہیں، جس کو ہم جان بوجھ کر گالی گلوچ کا نشانہ بناتے ہیں، یہ چار مظلوم انسان، ان چار مظلوم انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، اللہ تعالیٰ برائی کے ساتھ بلند کی گئی آواز کو پسند نہیں کرتے سوائے مظلوم انسان کی آواز کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقی دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے بچنا، فَإِنَّهَا لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حجاب، کیونکہ اس کی بد دعا اور کائنات کے رب کے عرش کے درمیان کوئی واسطہ نہیں، کوئی رابطہ نہیں۔ جب وہ بد دعا کرتا ہے ظالم انسان کے لیے، اس کی بد دعا ڈائریکٹ قبول ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ ظالم انسان کو دنیا کے اندر عبرت کا نشان بنا دیتا ہے۔ ہم کہتے ہیں گالی گلوچ کرنا کوئی ظلم نہیں، کوئی زیادتی نہیں۔ کیوں زیادتی نہیں؟ زبان کے ساتھ زیادتی ہے، ہاتھ کے ساتھ گریبان پکڑنا زیادتی ہے، جان بوجھ کر عزت کو پامال کرنا زیادتی ہے، جان بوجھ کر ناجائز قبضہ کرنا کسی کے مال و دولت پر، کسی کی زمین پر، یہ زیادتی ہے، یہ ظلم ہے۔ آج ہم اس کو بڑا عام سمجھتے ہیں، بڑا حقیر سمجھتے ہیں کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مظلوم انسان کے ساتھ ایسا ظلم کیا جاتا ہے، جب وہ بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، تو اس کے درمیان، اس کی بد دعا کے درمیان اور کائنات کے رب کے عرش کے درمیان کوئی حجاب، کوئی پردہ نہیں ہے، ڈائریکٹ قبول ہوتی ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے الفاظ کے اندر ارشاد فرمایا، مستدرک حاکم کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اتقوا دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے بچ جاؤ، فَإِنَّهَا تَصْعَدُ إِلَى السَّمَاءِ كَأَنَّهَا شِرَارٌ۔ کبھی آپ نے آگ کا چنگارہ دیکھا ہے؟ اچانک ہوا کے اندر اڑتا ہے اور بجھ جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مظلوم کی بد دعا سے بچنا، جب وہ بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، جس طرح آگ کا شرارہ آسمان کے طرف بلند ہوتا ہے، اس طرح مظلوم کی بد دعا آسمان کے اوپر جا کر، ساتویں آسمان کے اوپر کائنات کے رب کے عرش کے ساتھ ٹکراتی ہے اور کائنات کے رب کے عرش کو ہلا کے رکھ دیتی ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جلد یا بدیر اس بد دعا کو ضرور قبول کرتے ہیں۔ اس لیے حضرات گرامی قدر، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں، اپنے اعمال کا جائزہ لیں، اپنا گریبان درست کریں۔ ہم نے ظلم نہیں کرنا، زیادتی نہیں کرنی۔ چار مظلوم انسان، وہ جب بھی کائنات کے رب کے دربار کے اندر ہاتھ اٹھا کر بد دعا کریں گے ظالم کے لیے، تو کائنات کا رب کبھی بھی ظالم کو معاف نہیں کرے گا۔ پہلا مظلوم انسان جس کی عزت کو جان بوجھ کر تار تار کیا جائے، یہ عزت بڑا قیمتی سرمایہ ہے، غریب کو بھی پسند ہے، امیر کو بھی پسند ہے۔ عزت کمانے میں زندگی لگ جاتی ہے اور عزت لٹانے میں سیکنڈ نہیں لگتے، اس لیے جان بوجھ کر کسی کی بھی عزت کو پامال نہیں کرنا۔ دوسرے نمبر پر کسی کے مال کو ناجائز ہڑپ نہیں کرنا۔ تیسرے نمبر پر زمینوں کا سودا ہوتا ہے، پنجابی کے اندر کہتے ہیں نا، بننا جڑا بنے آندا ہے۔ جب ہم سودا طے کرتے ہیں تو ہم کوشش کرتے ہیں وہ بننا بھی ہماری زمین کے اندر آ جائے، 1 انچ کی بھی اجازت نہیں ہے ناجائز قبضہ کرنے کی، زمین کے اوپر ناجائز قبضہ کرنا۔ تیسرا انسان مظلوم، اور چوتھا مظلوم انسان کہ جان بوجھ کر اس کو گالی گلوچ کا نشانہ بنانا، اس کا گریبان پکڑنا،
یہ 4 مظلوم انسان ہیں، ان 4 مظلوم انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈائریکٹ اجازت دی ہے، یہ جب بھی کائنات کے رب کے دربار کے اندر ہاتھ اٹھا کر ظالم کے لیے بد دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ اور اس کی بد دعا کے درمیان کوئی پردہ نہیں، کوئی حجاب نہیں، وہ جلد یا بدیر اس کی بد دعا ضرور قبول ہوگی۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم کسی کے ساتھ زیادتی نہ کریں، کسی کے ساتھ ظلم نہ کریں، کسی کے ساتھ ناانصافی نہ کریں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مظلوم کی بد دعا سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔